بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے ہیں۔ ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنی قرار دینے والے ایک پرانے خط کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ بغیر تحقیق اچھالے گئے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر عدلیہ، ججز اور ان کی فیملی سے متعلق ہتک آمیز مہم چلائی گئی۔ فیک نیوز کو پھیلانے والوں نے وضاحت نامے کے بعد بھی اپنے فالوورز کو کوئی وضاحت تک نہ دی اور نہ ہی معذرت کی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ سے۔ جی جاوید، بتائے گا چیف جسٹس اور ججز کے کردار کشی میں کون کون سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملوث ہیں؟ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک پرانا خط کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کے خط کو ایک جواب بنا کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے اس کو تنقید کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کی بیگمات کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے باقی جو جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو اکاؤنٹس ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، اس کے ذریعے جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ججوں سے متعلق، ججوں کی فیملی سے متعلق اور ججوں کی جو ذاتی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس والے سے ایک منظم جو ہے وہ ایک جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس سے ون بائی ون جو ہے وہ ایک ایک جج کو ان کی فیملی سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق، ان کے جو ورکنگ ہے، ان کی کورٹ سے متعلق، ان کے پاس جو کیسز ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ چیزیں اچھالی جا رہی ہیں۔ ان پہ جو ہے وہ ایک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب نے، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ احسان صاحب، یہ بتائے گا، آپ نے سارا کا سارا معاملہ دیکھا اور ججز کو جو ہے وہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے فیک پروپیگنڈے کے تھرو، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 2016 سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ فینومینا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کرنے کا، اور کوئی ایسا پاکستان کا چیف جسٹس نہیں گزرا جس کو ملائن نہیں کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں ان کو ملائن نہیں کیا گیا، اور ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ لے کے آئے جس کا فیک نیوز تھا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اوپر افیکٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اس کو ٹرینڈ دیا جائے کہ ہماری جو مرضی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور اس کے اندر کئی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر انوالو رہی ہیں، اور اسپیشلی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بہت زیادہ اس کے اندر رول ہے۔ اور جہاں تک موجودہ چیف جسٹس صاحب کی بات ہے، یہ سلسلہ 2019 سے چل رہا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا اس وقت بھی یہ معاملہ اچھالا گیا، اور اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، پھر اس کے بعد جب ایک اور فیصلہ آیا 2021 کے اندر کہ جب ان کے ریفرنس کو کوش کر دیا گیا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر فائل کیا گیا تھا، اس کے اوپر جن ججز نے فیصلہ کیا ان کو ملائن کیا گیا۔ اور اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ملٹری کورٹس کی جب ججمنٹ آئی ہے تو کس طرح سسپینشن آئی ہے، کس طرح اس پہ بات کی گئی ہے، اور اب جو چیف جسٹس صاحب جب باہر جانے لگے ہیں اور ان کی فیملی کو کس طرح اس کے اندر انوالو کیا گیا ہے۔ حالانکہ آلریڈی جو تھی یہ جو باڈی سرچ کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز یا اور بھی بہت سے گورنمنٹ ڈگنیٹریز ہیں ان کے متعلق آلریڈی SOP ہے، اور وہ صرف ایک لیٹر جو تھا جو 21 سپٹمبر والا تھا جس کے اندر کلیریفائی کے لیے ریکویسٹ کی تھی رجسٹرار نے کہ اگر ریٹائرڈ ججز کی فیملیز اس کے اندر ہیں تو سرونگ کے متعلق آپ کا کیا ہے، اور اس لیٹر کو جو 12 اکتوبر کا تھا اس کو جب چیف جسٹس صاحب اور ان کی فیملی باہر جانے لگی ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اس لیٹر کو ڈال کے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور باوجود اس چیز کے کہ اس لیٹر کو جو ہے اس کی کلیریفیکیشن سپریم کورٹ کے آفس نے، ان کے PR نے کر دی، اس کے باوجود جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات اس طرح کی ہے کہ جو پینڈنگ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، چاہے 9 مئی والا کیس ہے یا ملٹری کورٹس والا ہے یا اور بھی بہت سارے امپورٹنس ہیں، ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش ہے اور اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے، اور ہمارے ججز کو چاہیے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی اس سے چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے یہ ایک ایسا جو فینومینا آیا ہوا ہے اس کے متعلق ایک اسٹرانگ قسم کی لیجسلیشن آنی چاہیے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کے اوپر لیجسلیشن کر لی ہے، کیونکہ ہمارا جو پیکا کا لا ہے جو 2016 کا بنا ہے وہ 2023 کو کوپ نہیں کر رہا۔ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 5 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں
वो इस सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ लोग ज्यादा इसके अंदर है। तो जी ठीक है एहसान साहब, आप साथ ही रहिएगा। हमें राजा खालिद एडवोकेट हाई कोर्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने जैसा कि आप इशू जानते ही हैं कि इस वक्त जो जजेस हैं मुल्क में उनको निशाना बनाया जा रहा है पुराने खतूत निकाल कर, और बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ। जैसा कि एहसान साहब ने कहा कि जो पैका एक्ट है 2018 वाला वो अभी लागू नहीं होता है 2023 में, तो अभी क्या लेजिस्लेशन मौजूद है ऐसे लोगों के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो इस किस्म की मुहिम चलाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं? देखिए, हाफिज एहसान साहब ने जो बात कही वो ये नहीं कहा कि उसका इतलाक नहीं होता पीका एक्ट का। उनका कहना ये है कि 2016 का पीका एक्ट है, तो जो लॉ है पीका का वो 2023 में हालात बदल गए और इस वक्त 5 अरब से ज्यादा लोग कनेक्टेड है विद सोशल मीडिया, लिहाजा नई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जो लॉ है दैट इज स्टिल इन फील्ड, दैट इज स्टिल इन फोर्स, तो लिहाजा वो तो बात मैं थोड़ा इसे क्लियर कर लूं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब फैसला आपकी मर्जी का आए, आपकी मंशा के मुताबिक आए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आए, तो फिर तो अदालतें ठीक हैं। नई लेजिस्लेशंस बनाने की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे राजा खालिद एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माहिर कानून एडवोकेट हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया।